الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی اصحابہ وآلہ العلماء اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ واتم برہانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بے کس بنائے ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین علماء کرام عزیزم یاسر صاحب ہر سال محفل پاک کا اہتمام کر دیں رب تعالیٰ اس کو قبول فرما کے اللہ کریم انہاں دے فوت ہون والوں دی بخشش و مغفرت فرمائے اور آپ جتنے احباب بھی تشریف فرما ہو آپ کا بیٹھنا اور سماعت کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے قرآن مجید نے انسان تے بڑی گفتگو فرمائی ہے انسان دیاں قسمہ انسان دیاں خوبیاں انسان دی عادات و اطوار اس دے اندر پائے جان والے نقائص اور اس دے اندر پائے جان والے محاسن دا قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی نال اور آسان طریقے نال احاطہ فرمایا ہے کیونکہ جتوں یہ انسان آیا ہے ایک کتاب بھی اتوں ہی آئی ہے
سو انسان دا خالق تے قرآن بھیجن والا ایک اللہ ہے. سو خالق نے اپنی مخلوق دی طبیعت دا تجزیہ قرآن وچ فرمایا ہے کہ میری یہ مخلوق کس قسم دی ہے. سو مخلوق تے خالق دا تبصرہ پڑھنا ہوئے تے قرآن دی صورت وچ پڑھ سکتے. یعنی خالق نے اپنی اس بنائی ہوئی چیز تے جو تبصرہ فرمایا ہے کہ کیے، تو اللہ نے اس دی بڑی وضاحت فرمائی ہے، جس دی چوں ایک آیا کریمہ دا میں انتخاب کیتا ہے کہ انسان نے خالق دی ایک صفت جو کہ مذموم صفت ہے، ایک صفت اچھی ہوندی ہے، ایک صفت مذموم ہوندی ہے. ایک مذموم صفت دا ذکر فرمایا ہے اور وہ ہے انسان دا دوغلا پن. اللہ فرماتا ہے انسانوں میں کچھ انسان ایسے نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جدو وہ ملتے نے ایمان والیاں نو تو انہاں نو آندے نے آمنا، اسی تے ایمان والیاں، اسی تواڈے نال ہاں، اسی ایمان لے آندا ہے. انہاں نو مطمئن کردے نے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، تے اٹھ کے جدو اپنے شیطان بھائیاں نو ملدے قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، انہاں نو آندے نے اسی تے تواڈے نال ہاں. انما نحن مستہزئون، انہاں نال تے اسی استہزاء کر رہے سن. جنہاں نو اگے کہہ آیا نا بھی اسی تواڈے نال ہاں، انہاں نال تے اسی ٹھٹھا کر رہے ساں، انہاں نال تے اسی مذاق کر رہے ساں، اونج وچوں اسی تواڈے نال ہاں. توجہ ہے حضرات، اے انسان دے اندر ایک پائی جان والی صفت ہے جس نو اللہ نے مذموم صفت قرار دیتا ہے. منافق ذل وجہین ہوندا ہے، مومن دا چہرہ اکو ہوندا ہے. منافق ذل وجہین ہوندا ہے، وہ دے دو چہرے ہوندے نے، وہ کچھ بندے آگے اور چہرہ کردا ہے، کچھ بندے آگے اور چہرہ کردا ہے. مومن دا چہرہ، مومن دا چہرہ، مومن دا فیس اکو ہی ہوندا ہے. وہ دے فیس دو نہیں ہوندے، پاویں وہ اپنے چوے تے پاویں بگانے چوے، چپ کر کے بیٹھا ہوئے یا گلاں کردا ہوئے. مومن دا چہرہ آپ حضرات نو سمجھ آئی بس. جبکہ دو نمبر آدمی اس دی یہ طریقہ ہے کہ وہ بندیاں نال گلاں کچھ ہور پیا کردا ہوندا ہے تے او دے اندر کچھ ہور پیا چلدا ہوندا ہے، اوندا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا ہے کی دے نال. وہی توجہ ہے حضرات، آپ کو سمجھ آ رہی ہے مسئلہ؟ وہ کام کچھ ہور کر رہا ہوندا ہے، نیت دی کچھ اور ہوندی ہے. لیکن اسلام اور قرآن دے اندر اس دی مذمت ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، جڑے اس طرح اللہ نال فراڈ کر دیں اور دھوکہ کرن دی کوشش کر دیں اور وہ کہتے ہیں بندیاں کہ انما نحن مستہزئون، تو انہوں نال تسا میں مخول بنایا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، وہ اپنی گمراہی دے اندر آپ ہی ڈوبے ہوئے نے. انہاں جس اج کرنا ہے نا تے خالق انہاں دی تدبیر نو انہاں تے الٹ دے گا. اللہ انہاں دے داؤ نو انہاں دی تدبیر نو انہاں تے پلٹے گا. جو لوگاں نال کر دے نو انہاں نال ہو جائے گا. وہ بندیاں نال دھوکھے کر دے نے، انہاں نال دھوکھا ہو جائے گا. وہ انہاں دا دھوکھا واپس انہاں دی طرف پلٹے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنے کھٹے ہوئے کھوئے چاپ ڈگسن. توجہ کی تھی کوئی نہ، جیڑا کھوہ کھٹن گے نا بندیاں واسطے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ انے ہو کے آپ پہ دے چنکن گے. تے جیڑے سچے اور کھرے بندے ہون گے اللہ پاک انہاں دا ساتھ دے گا. عزیزو، یہ بہت بڑی گھٹیا صفت ہے جڑی بندیاں دے اندر پائی جاندی ہے. جبکہ نبی سرکار فرما دیں کہ تسی کوئی عمل بھی کر دے ہو، سب تو پہلے عمل تو نیت ہوندی ہے. حج کرنی ہے تو پہلے حج دی نیت ہے، عمرہ کرنا ہے تو پہلے نیت ہے، قربانی کرنی ہے تو پہلے نیت ہے،
عید پڑھنی ہے تو پہلے نیت ہے، جنازہ پڑھنا ہے تو پہلے نیت ہے، نماز پڑھنا ہے تو پہلے نیت تو ہی تو سارے کام شروع ہوندے نے۔ اور نیت ایسا چیز ہے، میرے نبی سرکار نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن دی نیتوں دے عمل تو بھی بہتر ہوندی ہے۔ اور امت مصطفیٰ دا ایک خاصہ ہے، امت مصطفیٰ دا ایک اللہ پاک دا نہ اتے کرم ہے کیڑا کہ اگر ایک کسی اچھے کام دی نیت کرنا انہاں دا ثواب انہاں اس سے عمل دا مل جائے گا۔ مثلا کوئی بندہ حج دی نیت کردا ہے تو اس نوں ثواب حج دا مل گیا، پھر جدو حج کرے گا ادو پھر ثواب ملے گا، لیکن نیت کرنے والی ثواب مل گیا۔ اگر کوئی بندہ گناہ دی نیت کردا ہے تو اللہ فرماتا ہے گناہ نہ لکھی، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ گناہ دی نیت نہیں لکھی جائے گی، نیکی دی نیت لکھی جائے گی۔ نیت ساڑھے جٹان دے اندر نیت نہیں ہے، تو نبی سرکار فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل دی بنیاد نیت ہے۔ جے بندے دی نیت نہیں نہ صحیح، اوتے بے کے بندے نال اور گلاں کرتا ہے، نیت دی خراب ہے، خراب نیت نال پڑھی گئی نماز دا بھی کوئی نفع ہو سکدا یہ چیز بڑی لازم ہے سمجھنی۔ بیٹھے ہاں اور گل ہو رہی ہے تو گل سمجھ لئیے تاکہ سمجھ آ جائے۔ نیت ایسی شے، نیت دا اتنا دار و مدار ہے ساڑھے اعمال دے اندر کہ نبی سرکار دی حدیث دا مفہوم ہے کہ ایک بندہ اللہ دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کرے گا یا اللہ میں تیری رات بڑی سخاوت کیتی سی، تو اللہ فرمان گے تو سخاوت کیتی سی اس واسطے بندے تینوں سخی آکھن، اور بندہ پیسے دے رہے اللہ دے راتے، لیکن او دی نیت اللہ واسطے نہیں۔ مثلا ہون الیکشن دا دور ہے، ہون سیاسیاں بندیاں نو بڑے مروڑ اٹھ دینے، بندیاں دی غریباں دی ہمدردی دے، کسے پنڈ آ جانو تھے جڑا کام ہوئے وہ فوراں کرا دیں دے رہو۔ 5 سال پہلا تسی کتھے ستے ہوندے ہو ساریاں پارٹیاں آلے، ہونی تو ان غریب یاد آئے نہیں، اتھے اگے غریب کوئی نہ آوستا، انہا غریباں دے اگے مسائل کوئی نہ ہے۔ جے تسا انج کر دے رہو پہلا 5 سال تے تو ان ووٹ منگنے دی کیڑی لوڑے، بندے آپ پہ تو ان دے چھڑنے۔ ہون انہاں دے اے سارے کاروبار دا تے نہ نیکیاں دا مقصد چونکہ ٹھیک نہیں، اس تو ووٹ مل سکتے ثواب مل سکتا، کیونکہ انہاں دی ثواب دی نیت ہی نہیں، وہ بندیاں نو صرف خریدنا چاہتے۔ وہ آکھے گا یا اللہ میں بڑی سخاوت کیتی ہے تیرے رات، اللہ فرمان گے بندیا تو پیسے دیتے میں، لیکن تیرا مقصد یہ کہ بندے وے کے آکھن بڑا سخی ہے تو نہ آکھ چھڑیا ہے، اور میرے کو کی منگنا ہے۔ میں اکثر سنگیاں دس دونا سی مسیطے پکھا لوائیے تو دے ترائے پران تے نہ لکھنیا نا، ایک پکھے دے ترائے پار ہوں دن تے سی ہار پار تے ایک مرحوم دا نہ لکھنیا، برائی سالے سواب فلان، برائی سالے سواب فلان تے برائی سالے سواب فلان، یعنی ایک پکھے نال ترائے بندیاں نو جنت جواب لبے۔ ساڑی تے پکھا لوا کے رب نال نیت ہے کہ ایسا لکھنا ہے تاکہ ہر تھلے نماز پڑھن والا جدو تا منہ کر کے دعا منگے انہوں ساڑے لگے پکھے دے بارے پتہ بھی لگ جائے تو انہوں ساڑے پکھے دی آواز آئی لمبی ہوئے۔ اے پکھا کس ہستی نے لوایا سی تے کنہ دے سالے ثواب آستے لوایا سی جدے تھلے بے کے میں رب دے گارے چ نماز پہ پڑھتا۔ ایسے سخی نو قیامت والے دن اجر ہن اس پیسے دیتے نے لکھاں روپے لا چھڑے اجر تو محروم ہو گیا، وجہ نیت نہیں صحیح، وجہ ہے وہ کہ وہ دی نیت ہی نہیں ٹھیک، وہ دی نیت ہی من بندے سخی آکھن۔ بندہ آکھے گا یا اللہ میں تیرے واسطے نمازاں پڑھیاں اللہ فرمائے گا تو گلیے چی بازو کنجنا ہے، ہون کر دینا اسی بازو گلیے چی کنج کے تے اسی جا کے اللہ دی بارگاہ سجدہ رے دھونے ہاں۔ اللہ فرمان گیا تو بندیاں واسطے پڑھنا ہے، میں تیروں بندے عبادت گزار آکھن ہن آکھیا ہے، میری واسطے پڑھ دو تو میں تین اجر دینا سی۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلید درے دوزخ خستہ نماز کے در روئے مردم گزاری دراز. وہ نماز جہنم دی کنجی ہے جڑی بندیاں واسطے پڑھی جائے, جنت دی وہ کنجی ہے جڑی اللہ واسطے پڑھی جائے. ہن پڑھی تے مسیتے وضو بھی کیتا, کپڑے بھی پائے, منہ بھی کعبے والے مسجد وچ پڑھی, فرق کیڑی شے دا پیا؟ نیت دا. یہ نیت ہوندی اللہ واسطے پڑھنے دی تو ثواب ملنا. اس پڑھیے بندے اکثر بڑا نمازی آدمی ہے. تساں کچھ بندیاں نے ویکھیا ہونا انہاں دا ایک کام بندے دیاں پتراں والا نہیں تے تسبیح ہاتھ وچ چھڑ دے ہی نہیں. تساں کچھ بندے ویکھے ہونے نے انہاں دا ایک کام نہیں بندے دیاں پتراں والا تو تسبیح ہاتھ وچ چھڑ دے ہی نہیں. آ بڑے بڑے ہوندے نے او چور, وہ تسبیح پڑھدے رہندے نے. میں حیران ہوندا رہنا بھئی انہاں دی اس تسبیح دا کی مطلب ہے؟ حالانکہ تسبیح پڑھنا فرائض وچ داخل ہے, وہ فرض وچ داخل ہی نہیں. تسبیح تو مستحب عمل ہے, کرو تے ثواب ہے, نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں. لیکن وہ بندیاں نوں وکھاؤن واسطے تسبیح چھڑدے ہی نہیں. تو جھوٹ بول دے رہندے نے, تو تسبیح پڑھدے رہندے. تسی انہاں تسبیحاں والےاں نوں بھی ویکھیا ہونا. توجہ ہے جناب؟ اسی ایڈے ریاکار ہو گئے ہاں کہ اسی حج کر بویے تے اسی اپنے نام دے نال ایک لفظ دا اضافہ کر لینے ہاں, حاجی صاحب. حالانکہ حج بھی فرض ہے, نماز اس تو زیادہ فرض ہے. یعنی حج اور نماز دا اگر موازنہ کریے تو نماز حج تو اعلیٰ درجے دی عبادت ہے. تو جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اپنے نال نال نمازی کیوں نہیں لکھدا؟ یہ توجہ ہے جناب؟ میں اپنے نال نال نمازی کو نہیں لکھدا, لیکن جڑا حج کر بندہ ہے اپنے نال نال حاجی لا لیندا. جس بندے نے تمنا کیتی کہ لوگ مینوں حاجی کہن, اس بندے حج اللہ واسطے نہیں کیتی, اس تے بندیاں واسطے کیتی ہے. میں بندے حاجی آکھن تے اللہ فرمانا ہے بندیاں میرے ہاتھ نہ کھے حاجی صاحب. بندے آکھنا یا اللہ میں تیرے راہ تے بڑا جہاد کیتے نے, اللہ فرمانا ہے تو اس سے واسطے جہاد کیتے ہے. بندے آکھن بڑا مجاہد آدمی ہے, بڑا بہادر ہے, تو بندیاں تے نہ کھے میری واسطے کرتے ہوں تے آج تے نظر ملنا. بھائی عمل کرنی تے رب واسطے کر. بندے عمل بھی کر دیں تے بندیاں نوں وکھاؤن واسطے کر دیں, ادو تہاڈا عمل ضائع ہو گیا. جدو بندے دی نیت نہ صحیح رہے سارا کام کھچک جاندا جی. سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بادشاہ گزریا تے اس ایک باغ ویکھیا کہ بڑا خوبصورت باغ ہے. وہ اندر داخل ہویا تو اس مالی نو آکھیا بھی ایک نا انار توڑ کے لیا. سعدی فرماندے نے اس بندے نے انار توڑ کے پیش کیتا, لو جی بادشاہ سلامت. بادشاہ نے انار کھایا تے بڑا میٹھا, بڑا مزہ آیا, بڑا شیریں اور رس والا انار ہے. تے یہ غریب جہا بندہ ہے, اسے باغ کی کرنا ہے؟ یہ باغ کے سرکار ضبط کر لینے ہیں, یہ کتنے اور دے ٹوٹا دینے ہیں پیا اتھے لائے دا زیادہ دے چھڑنے ہیں, یہ چنگا ہے تے سن چا دے. یہ سمجھ آئیے کوئی نہ؟ آج میں چودھری آندن با کارنر والا پلاٹ غریب کی کرنا ہے, تو کوٹھے نہیں بنانے بنا بنا لی تے چھڑ دے. سمجھ آندی پئی؟ کارنر والا چھڑ دے ساڈا ہے تو دے بنا لے. ہو سکا دل وچ گل کیتی, بولیا نہیں بھئی یار یہ باغ اس غریب کی کرنا ہے, ان پراں کتے ہور دے دینے ہیں. انہوں آندا ایک ہور لیا یار, اے سوچ کے نہ نیت کر کے بھئی دے کولوں میں کھول لینا ہے, آندا ایک ہور لیا. اس انار لیاندا, بادشاہ پیڑی چمچ پائی تے کڑوا تے کھٹا. اس آکھیا یہ کتھوں لے آندی ہے, گلت بڑا میٹھا. اس آکھیا حضرت لے آندا اس سے بوٹے تو ہی. اس آکھیا اگلا میٹھا تے ہن کڑوا کیوں ہے؟ سعدی فرماندے نے اس بندے آکھیا حضرت یا میری نیت بدل گئی ہے تے یا تہاڈی بدل گئی ہے, پھل ہوئی ہے. یا میری نیت خراب ہو گئی ہے یا تہاڈی نیت خراب ہو گئی ہے, پھل وچ کوئی فرق نہیں آیا. چونکہ نیت بدل گئی لہذا اس دی تاثیر بدل گئی. اصل چیز بھائی نیت ہوندی ہے, نیت ساڑیاں نجتاں تے صحیح ہوندیاں نہیں. وہ ساڈے کول ایتھے پراں بانڈ نے کنجر جے نے, اون دے کول میں نا ایک ویکھیا او ڈیر ڈنگا جیا او دے کول ایک لکڑی ہوندی, اور میں آکھیا یہ کیا؟ اس آکھیا جی یہ پرما دی نیت ہے. میں آکھیا کملی دیا یہ دا کی مطلب ہے؟ اس آکھیا جی تو آپ بھی سمجھ جاؤ گل تو سمجھا چھڑی. اصل شاید نیت ہوندی ہے, یہ نیت خراب ہو گئی تے نہ تیری نماز صحیح رہی
نہ تیرا صدقہ صحیح رہا، نہ تیری حج صحیح رہی، نہ تیری میلاد صحیح رہی، نہ تیرا کوئی تیرا عمل قابل قبول رہے ہی نہیں، کیونکہ تو نیت غلط کر دیتی۔ تو ساڑیاں نیتاں تے صحیح ہوندیاں نہ ہوئیاں، عمل سن کی میں ملے، سانو اجر کی میں ملے، سانو رب دی رضا کی میں ملے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے رب ملدا مون منایا تے تاں ملدا بیٹا سسیاں جتیاں ستیاں تے تاں ملدا ٹھگیا کھسیاں جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تے تاں ملدا ڈڈواں کچھواں رب نانو ملدا میاں حضرت باؤ تے نیتاں جنہ دیاں اچھیاں گل دی ونڈ بھی آئی جی کہ کوئی نہیں۔ اے بابے ڈیرا جڑا بندے نے وہ بڑا سچا تو سونا بن چھڑ دے، اے بندے ڈھونڈ دینے میں یہ جی اللہ راضی کرنا ہے، اللہ دی کہ باہو فرماندے پر رب نو راضی کرنی تے نیت چنگی کر، گل ساری ایتھے مکنی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے رب انہاں نو ملدا میاں حضرت باہو تے نیتاں جنہ دیا اچھیاں سنو نا میری جٹاؤ تسی کمپین والے نے آندے ہو سرگیاں، کمپین والے نے کی آندے ہو بس سرگی آمی منجی وڈنا، ہن تریل اللہ پائیے تو سن کو نہیں پائیے، تریل کنے پائیے اللہ نے، منجی تو ساں گٹی تے تریل کنے پائیے توڑا کو قصور ہے، توڑا تو کوئی قصور نہیں نا، کیونکہ تریل اللہ پائیے منجی گلی اللہ کیتی ہے اور اللہ دی مرضی ہے، لیکن اساں وڈی ہے سرگی سن گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ ساڑی نیت خراب ہے، سن پتہ ہے سرگی وڈی تو باری ہو سی، توجہ ہے کہ نا؟ جدو ساڑی نیت اس لمحے تے تھوڑا جا ڈولا کھاتا ہے تو ادھی رات میں وڈ لمحے تیری نیت صحیح ہوئے تے گناہ کوئی نہیں، لیکن تو جدو سرگی وڈی ہے نا تے نیت ہے ہی باری لاسی ادو تو ساری منجی دا بیڑا غرق کر چھڑے، توجہ ہے؟ تو ساری گل نیت تے بے لیا بندے کھڑکی لائیے، تو سی جاٹے گلہ سنے دے رہے ہو تو انہوں بھی پتا، کسے پوچھا کس واسطے لائیا؟ وہ ساکھیا ہوا واسطے، اللہ والے آنکھیا کملیا آندھی اچھا کھمیں اذان دی آواز واسطے لائیے، ہوا موڑ بھی آن دیا رانی ہے، اذان جو آ جانی آوان کو رکاوٹ ہو جانی، لیکن تینوں نیت دا ثواب مل جانا۔ اصل پرابلم ہے کہ ساڑی جدو نیت بدل دیئے تو پھر او اسی بھاری منجی کر لینے، منجی اسی بھاری کر لی، ہون آڑتی نے بھی پتہ لگ جاندہ ہے بیس بھاری کر لی، او پلے دار نواندہ ہے تھوڑا جا کنڈا باری کر جاندہ ہے، گل موڑ بھی ہوتے ہی، لیکن ہویا کہ آڑتی بھی بے ایمان ہو گیا، دینا بھی بے ایمان ہو گیا، لینا بھی بے ایمان ہو گیا، گل موڑ بھی ہوتے ہی رہی، جنی آئی رہی ہونی ہے یا پاواد جیسی یا گھٹ جیسی، تو ساں باری کر لئی اس وٹا باری کر چھڑیا لگل تو تھی نہ رہی، تے جے تو ساں ان دے کولوں بھی بچ گئے، اگر دوتی آڑتی تو بچن بھی بڑا اوکھا ہوندہ ہے، ان دے بڑے لاغ ہوندے نے، یہ بھی بڑا مافیا ہے، لیکن ان دے تو تسی بچ گئے، حرام تو اٹھے ویڑے وڑے آیا، تو بلیا میرے سائیں دی مرضی ہوئے نا،
میرے سائیں دی مرضی ہوئے، میرے رب دی مرضی ہوئے کہ میں بندے دے نامے اے رزق لکھ چھڑیا ہے تے سرکار فرماندے نے بھائی او دو پہاڑاں دے ہیٹھ ہوئے رزق، او بندیاں مڑ بھی تین دی جانا، یعنی تیری روٹی انج دبی بھی ہوئے کہ ان دے اتے دو پہاڑ ہون تے جے تیرے مقدرہ چو رب لکھی تین دی جانی، تو جے تیرے مقدرہ چ نہیں تے تو دکان تو چاول خرید لین، ہانڈی چ پکا لین، پکا کے پلیٹ چ رکھ لین، پلیٹ چ چمچ تے آ گئے، جدو تو منہ چ پان لگنا ہے تو وہ دانا اتوں بھی تھلے ڈگ جانے، وہ تیرے منہ چ نہیں جا سکتا، کیوں نہیں جاندا پیا؟ وہ خالق تیرے مقدر چ نہیں لکھیا، جڑا نہیں لکھیا وہ ہونٹاں تو اگاں نہیں جانا، ہونٹاں تک جا سکتا ہے، اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ رب نے تیرے مقدر چ لکھیا نہیں۔ مقدر نال نہ لڑ، اپنے رب اگے دعا کر، جدو رب چاہے تیرے حصے دا رزق کو کسے نہیں دیندا، وہ تین ملے گا۔ یہ ہن مرضی تیری ہے، تو کیڑی وانڈ نال لینا ہے، حلال بنا کے کھانے یا حرام بنا کے کھانے۔ عزیزہ نے من ملاوٹ کریں تے تامی تیری مرضی، نہ کریں تے تامی تیری مرضی، لیکن تیرے ہر عمل دی بنیاد نیت ہے۔ بندے دی سب تو پہلی شے جڑی صحیح ہونی چاہیے نا وہ نیت۔ بندے نے نماز صحیح کرو، عمل صحیح کرو، عمل صحیح کرو، عمل پیچھے صحیح ہونا ہوتا ہے، پہلے نیت صحیح ہونا۔ یہ تو داڑھی رکھی ہے اس واسطے بندیاں فراڈ کرنا ہے تے تیری داڑھی دا فائدہ کی؟ نیت صحیح کر کے میں رب نو تے رب دے رسول نو راضی کرنا ہے، داڑھی رکھتے ہیں ثواب ملنا۔ ہر عمل دی نیت بندی پئی ہے، بھائی پہلے اپنی نیت صحیح کر۔ توجہ ہے جناب، اصل چیز یہ ہے جدو نیت صحیح ہونی ہے۔ اچھا نیت جیڑی ہے نا یہ دی کوئی وجود نہیں ہوندہ، نیت دا وجود مثلا نا ٹیشو دا ڈبا ہے تیدہ ایک وجود ہے، تسی آکھو جی نیت دا وجود ہے تو نیت دا وجود کوئی نہیں ہوندہ۔ نیت خیال ہے، نیت ایک سوچ ہے، نیت ذہن چوندی ہے تو نیت دل میں چوندی ہے، جدو بندہ کر لیندہ ہے نا اگلا عمل پھر اندہ سونا کر چھڑ دیئے، گل نہیں ہے۔ پڑھنی نماز ہوئی ہے، یہ او دے پیچھے نیت صحیح ہے تے نماز صحیح ہے، او دے پیچھے نیت غلط ہے تے نماز صحیح نہیں ہونا۔ رکھنا روزہ ہے، نیت صحیح ہے تے روزہ ہے، نیت صحیح نہیں تے روزہ کوئی نہیں۔ حج کرنی ہے، پیچھے نیت صحیح ہے تے حج صحیح ہے، اگر نیت صحیح نہیں تے حج صحیح۔ اے جناب مسئلہ جڑا تو نہیں سمجھانا چاہ رہے، بندے اس دی اہمیت واقف نہیں ہوندے پہ نیت کی شے۔ ہر وقت اپنی نیت صحیح رکھ بندیا، تو جڑا عمل بھی کرے گا نیت صحیح ہوئے تو تیرے کو غلطی بھی ہوگی تو اللہ تیرے معاف کر دے۔ تو جو حضرات بندہ مسجد گران لگ پیا، بندے کو کدال ہے کوئی بیل چاہے اور وہ مسجد ڈھاندا پیا، یہ ہن جرم بھی ہے تے ثواب بھی ہے۔ فرق کس دا ہے؟ نیت دا۔ جے تے ڈاندا پیا بے دی لوڑ کوئی نہیں تے جرم پیا کردا ہے، تے جے گرا رہا ہے شہید کر رہا ہے بے نویں بنانی ہے۔ گل نیت دی ہے نا بھائی، میاں تو مسجد تے گرا رہا ہے، نیت کیا؟ مسجد شہید کرنے والے تیری نیت کیے۔ اگر ہندو بابری مسجد گرائے تے گناہ ہے، ساڑھے دلانوں تکلیف ہوندی ہے، لیکن اگر بندہ مومن اس واسطے شہید کرے کہ میں دوبارہ نمی تعمیر کرنی ہے تو باعث ثواب ہے۔ فرق کیڑی گل دا مڑ پیا؟ یہ سمجھ آئی جے کوئی نہ کس گل دا فرق پیا ہے؟ اے گل ہے جناب، ساریاں گلاں دا نچوڑ کڈیے نا، آج انہوں جاٹاں تے 100 تھرسا تے سرے تے گاڑ تے او بن دی نیت۔ اس واسطے عزیزہ اپنی نیت نو صحیح کریے، نیت خیر آلی کریے۔ نیت سچی ہو گئی، نیت اچھی ہو گئی تے ساڑھے عمل تھوڑے بھی ہوئے تے ساڑھا بیڑا تر جانا، تے جے نیت صاف نہ ہوئی تے ساڑھا کام نہیں بڑھنا۔ بھامیں متھے تے مراب ہویا، متھے تے ایڈا موٹا مراب بھی ہوئے نا تے نیت صحیح نہ ہوئے، سیانے بندے انج کو جنج کر دینے، وہ نماز دا ٹائم ہوئے تو نماز پڑھنے لگ پڑھنے، وہ دو نہ چرس بھی بیچنی۔ وہ بھائی یہ خان صاحب کی پہ کر دے ہو تو آندے نے کاروبار ہو نماز،
کمال ہو گئی ہے تہاڈی، تسی کیسے کام کر دیو؟ چرس بیچنا بزنس ہو گیا ہے، نماز پڑھنا تہاڈا اللہ نال سودا ہو گیا ہے، یہ نہ کر۔ یہ کوئی عادت نہیں، مسجد ہے، سونے رب نال آنا ہی تے صاف ہو کے آ، ستھرا کام کر، صاف نیت نال۔ دیتا ہویا 1 روپیہ بری نیت نال دیتی ہوئے ارب روپیے تو زیادہ اہمیت دا حامل ہے۔ بری نیت نال دیتا ہویا 1 ارب روپیہ تیرے کھاتے چ نہیں لکھیا جائے گا، لیکن صاف نیت نال دیتا ہویا 1 روپیہ بھی تیرے کھاتے چ لکھیا جائے گا۔ آج پرابلم یہ ہے کہ اکثر بندیاں دی نیت نہیں صحیح ہوندی، تُہاں تے میں تے نہ پتا ہوئے گا، تُہاں میں نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ سانوں ہن کی پتا ہے میں تواڈے اندر نیت کی ہے، تُہاں کوئی نہیں پتا میرے اندر نیت کی ہے، تُہاں تے میں نے اس چیز دا ایک دوجے دا پتا، سان تے پتا لگتا ہے جس لئے وہ عمل کر باندھا ہے پیچھے وہ ہو یہ دی نیت تے وچ ہو رہی، سان پیچھے پتا لگتا ہے، لیکن جڑا اللہ ہے، اللہ سونے ساڑیاں نیتاں دی میری تواڈی نیت دی کوئی بولے، میرا اللہ قرآن فرماتا ہے انہو علی بذات الصدور۔ اللہ اکبر، اللہ سینیاں دے راز جان دے، میرا رب میرے سینے دے راز تو بھی واقف ہے، تیرے سینے دے راز تو بھی واقف ہے، تو جو تیرے سینے چلدا پیا وہ تیرا رب جان دے، جو میرے اندر چل رہا ہے میرا اللہ اس تو بھی واقف ہے۔ میرے نبی سرکار فرما دیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ حضرات تساں حضور دے لفظاں تے غور نہیں کیتا، میرے نبی سرکار دے لفظ نے نا جڑے حضور دے لفظ نے وہ بھی تے ہی پاک نہ حضور سرکار دے جو لفظ نے اس اعتبار نال سمجھو اس میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ تواڈے چہرے نو نہیں تکدا، اللہ تواڈے پرسنالٹی، اللہ تواڈے شخصیت نو، اللہ تواڈی باڈی نو نہیں تکدا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تواڈا دل تکدا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میں نہیں جان سکتا تیرے اندر کی ہے، تیرے دل کی ہے، کیونکہ بھائی دل انجی ہے ہی نہیں نا، دل دیاں کون جاندا ہے، دل دے بارے میں نہیں جاندا تیرے دل کی ہے، تو نہیں جاندا میرے دل کی ہے، لیکن اللہ دلاں دیاں میں میرا اللہ دلاں دے بھید جان دے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہو۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے خلق فرمایا، ابلیس فرشتہ نو کہندا ہے آؤ تک کے ابھی اللہ نے جڑا ہن خلیفہ بنایا ہے، جڑا اللہ خلیفہ بنایا وہ تقیے تے صحیح اللہ کیویں دا بنایا۔ ابلیس نال فرشتے نال آئے ویکھیا، او چونکہ مڑ زیادہ علم والا استاد آ، فرشتے پوچھتے نے کی ہے، اس نے کہا بھئی یہ ہاتھ دے نال پھڑے کرے گا یہ بندہ، اچھا ہے کی اس نے کہا پیر نے، ہے کی انہوں نے کہا پیٹے، ہے کی یہ دماغ ہے، ہے پھپڑے نے، یہ ساریاں چیزاں دستا گیا۔ وہ فرشتے پوچھتے نے آج جڑا کھبے پاس ایک چھوٹا جہا کوٹھڑا ہے ایک ہی ہے، ہر شے دے بارے دسی اے دے اندر بھی جاتی مار کھائیں ایک ہی ہے۔ اس نے کہا میں بتیری ماری ہے، میں نے نہیں پتہ لگا ہے کی ہے، اے بندے دا تے خالق دا راز ہے، اے تے بندے دا دل راز ہے، یہ میں نہیں جاندا تیرے دل چکی ہے، تو نہیں جاندا میرے دل چکی ہے، لیکن ایک اللہ ہے جڑا تیرے دل نو بھی جاندا ہے، جڑا میرے دل نو بھی جاندا ہے، اور دل چ فقط نیت ہوندی ہے اور کوئی شے دل چ نہیں ہوندی۔ میرے دل چ کی ہے یہ تے نہیں پتہ، توجہ ہے نا، تواڈے دل چ کی ہے یہ میں نہیں پتا، میرے دل دا تہن کوئی نہیں پتا، لیکن ساڈے دوہاں گھراں دا ساڈے خالق نو پتہ ہے۔ عزیزانے دی وقار اس دل دی رمز نو تو نہیں جاندا، اینو میں نہیں جاندا، ہر بندہ اپنی ذات دا محاسبہ کر کے جان سکتا ہے میرے اندر کی ہے،
لیکن پرابلم ساڈی پتہ کی ہے، اسی اپنے اندروں نہیں ویندے، اسی دوجیاں دے اندر جاتی مارن دی کوشش کرنے ہیں تے وگدی کوئی نہیں۔ ہر بندہ دوجیاں دے اندروں ویکھنا چاہندا ہے ٹیسٹ لا کے، وہ تو تکنا ہے بندیا، تو اپنے اندر ہی لا کھا۔ میں سیدھا ہو گیا تے میرے واسطے معاشرہ سیدھا ہے، میں ڈنگا ہویا تے میرے واسطے سارے ہی ڈنگے، کیونکہ المرء یقیس علی نفسہ ہی، ہر بندہ جویں دا آپ ہوندا ہے وہ دوجیاں نوں جدی سمجھدا ہے۔ ہر بندہ جویں دا آپ ہوندا ہے ان لگتا ہے میں چور ہاں دوجے سارے بھی چور ہی نے، توجہ ہوئی ہے کوئی نہیں؟ تو جڑا آپ صحیح ہوتا ہے ان لگتا ہے یار میں صحیح ہوں، میں تے لگتا ہے دوجے بھی صحیح ہیں۔ ہر بندے اپنے نفس تے قیاس کرنا ہوتا ہے۔ عزیزاں دی وقار باؤ فرماندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے بھائی سیاستداناں دن ووٹر بڑے بے اعتبارے ہو گئے۔ میں کہا کیوں بے اعتبارے ہو گئے؟ وہاں شاہ جی نعرے ساڈے پہ مار دے انسان کوئی پتہ نہیں اندر جا کے نہ کی کرنا، جی سمجھ آئی کوئی نہ؟ میں کہے ووٹر نیرے بے اعتبارے نہیں، بے اعتبارے تو تسی بھی ہوئے ہو، بے اعتباری تو بس ہو گئی ہے، جی سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ؟ وہ جی کوئی پتہ نہیں، اسی ووٹر نو سپورٹر نو دھوکہ دے سکنے ہیں، سپورٹر ووٹر دوجے بندے کینڈیڈیٹ نو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تیرے دل تو ویکھدا پیا، اللہ دلاں دیاں جاندا ہے۔ اس واسطے بیلی عمل دا دار و مدار اللہ نے نیت تے رکھے، کیونکہ اللہ نو عمل دی بیس دا بنیاد دا علم اللہ نے عمل دی بنیاد نیت تے رکھی ہے، نیت دی بڑی بنیاد ہے۔ باؤ فرما دے نے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا۔ گل سنو نا، ایک گل سنو، کافر بندہ پھڑ لین، کافر بندہ ہندو ایک بندے نے پھڑ لین، انہاں کھن چھڑ دے کلمہ نہیں تو تیری دھون لا چھڑنی، اللہ فرماتا ہے چھڑ دیں، میں تیرے نہ رینج کوئی نہیں ہونا، کلمہ چھڑ دے اللہ رینج نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح تو چھڑنا ہے تے اللہ ہی تو ویندا پیا، تے 100 واری پیا پڑے ایتھے نہ ہوئے ایتھے پڑے دا ان کوئی فائدہ نہیں، وہ ایتھے پیا پڑھتا ہے تے اللہ فرماتا ہے اندر کوئی نو باہر نے پڑھے دا بین کے فائدہ ہے۔ گل ایتھے پڑھ، گل ساری ہے پیاریا، ایتھے پڑھ، ایتھے پڑھے دا فائدہ ہی، ایتھے پڑھے دا فائدہ تا ہونا ہے جی ایتھے ہویا تے ایتھے نہ ہویا تے ایتھے دا پڑھن دا کوئی فائدہ۔ بندہ کلمہ چھڑ دے وے، کافران دے سامنے رام رام کرے جان بچان آستے، تے اللہ بندے دا ایمان دی سلامتی دی گواہی اللہ پاک دے قرآن بھی موجود ہے، نبی دے فرمان بھی موجود ہے، شریعت بھی موجود ہے۔ کس واسطے؟ اس واسطے موجود ہے کہ اس بندے دے اندر ایمان موجود ہے، وہ خائف ہو گیا ہے، وہ ڈر گیا ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، انہیں زبانی طور تے اقرار کیتا ہے، انہیں دل دے اندر کلمہ اللہ تے اللہ دے رسول دا انہیں موجود لگا پھردا ہے۔ اس واسطے بیلیا کل اوتھے نہیں، ٹیسٹر ایتھے کو نہیں لگنا، نہ ٹیسٹر ایتھے اوتے لگنا ہے، ٹیسٹر ایتھے رکھی تے ایتھے پتہ لگنا ہے، ایتھے کیا ہے گل ایتھے پتہ لگنا ہے سارا۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ میں مسیتے گیا تے بندے سارے کوڑے آئے ہوتے، میں شراب کھانے گیا تے ہوتے سارے صدیق آئے، مسجد قذاب آئے، شراب خانے سارے صدیق آئے، سچے آئے۔ حضرت یہ کی پیان دے ہو؟ فرمایا گال سمجھ، جیڑے مسیتے آئے نا وہ جھوٹے اس تو آئے، میں جھکے رب کیا ہے، نیتا انہاں دیاں کو جور آئیں، زبان تے کو جور تے اندر کو جور آئے، اس تو میں آندھا جھوٹے نے۔ جیڑے شراب پیتی بیٹھے ہیں انہاں پیتی آئی تے وہ تسبیح کوئی نہ پڑھ دے پہ، وہ آندھے پہ ایسا پیتی سچی ہے، پی کے آندھے پہ ایسی پیتی ہے، سچی ہے، انہاں دے اندر کو جور آتے جھکے اللہ گیا ہے، اس تو میں آندھا جھوٹے نہیں۔ بھائی سونیا نہ دماغ تے ٹیسٹری، نہ ہاتھ تے تے نہ زبان تے، ٹیسٹر ایتھے لگائی، اے جڑا دل لیے تو بکھڑی سکتی۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے دل دریا میں
جنی بھی اندر جاتی مارا دل دی گہرائی دا علم نہیں جاندا، لیکن اللہ تعالی جان دے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہو بچے چھیڑے تے بچے ویڑے تے بچے ونجی مہانے ہو 14 طبقی دلے دے اندری تے تمبو واکن تانے ہو تے میں قربان انہاں تو باہو جیڑا دل دی رمزی نو جانے ہو توجہ ہے نا حضرات؟ بھائی مسئلے نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی میرے اصل بنیاد بنو اپنے نیت دی صحیح کرن دی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ بچوں بات سمجھو، ایک بندہ کسے بندے دا سیری ہے، نوکر ہے، ملازم ہے یا دیہڑی دار ہے، مزدور ہے، مستری ہے، انہوں بندہ لیا کے کہندہ ہے کہ بھئی اے نا میری فلان چیز بنا دے، وہ کام میں ایک دیہڑی دا مستری صاحب ان لگ پہنے، مزدور صاحب ان لگ پہنے، انجینئر ان لگ پہ ہے، انہاں کرنا شروع کر دیتا ہے کام ایک دیہڑی دا انہاں ہفتے دا کر چھڑیا، وہ ہفتے دا کر کے تے دینا لین پیان دینے حضور دا فرمان ہے مزدور دا پسینہ خشک ہون تو پہنا ان مزدوری حضور دا فرمان ہے با پسینہ خشک ہون تو پہنا مزدوری انہوں دے لیا دا ایتھے دار کہ مزدوری ہے میری تے حضور دا فرمان بھی وہ سنیں دا ہے، لیکن انہیں ایک کوئی نہیں یاد با حضور دا بھی فرمان آب کام جو دیاڑی دا تے تو نیت خراب کر کے ان تروں دیا تے کیوں لے گئے ایک انہوں حدیث یاد کہ تیری نیت دی بھی تے بنیاد ویکھنی ہے نا وہ کام گھنٹے دا تو 3 گھنٹے کر چھٹے دینا میری 3 گھنٹے دی مزدوری دیو کیونکہ پسینہ خشک ہون تو پہنا دینی چاہیے دی اور پسینہ خشک والی حدیث یاد ہی تے ایمانداری نال کام کرنا والی حدیث بھول گئے یعنی اسی حدیث بھی ہو یاد کرنے ہیں جڑی سان فائدہ دیندی ہوئے اسی قرآن دی آیت بھی وہ پڑھنے ہیں جڑی ساٹھے نفع چاہندی ہوئے جڑی سن صحیح نہ ہوئے مثلا میں تو ان جٹاں دی گل سناواں جٹ جڑے نا اور نہ کسے بچی دی زمین لینی ہوئے نا کسے بچی دی زمین نہ لاؤندی ہوئے تو آندن جی قرآن وچ لکھیا ہے دیاں دا حق نہیں رکھنا چاہیے بالکل جی گل لیں جی یہ قرآن وچ لکھیا ہے دیاں دا حق نہیں رکھنا چاہیے تے جدوں وہ نہ دینی ہوئے ادو آندن جی بخشا بھی نہیں لئی دی میں کہا جی بالکل بخشا بھی لئی دی ہے بخشا لو جو غریب ہوتے یہ تو ان صدقہ لگتا ہے تو بخشا لو غریبوں بخشا لو لیکن میں حیران ہونا بھئی اتنی کوئی علم تے نہ جٹا کوڑ بھی آ گیا ہے بھئی جدو لینا ہوئے ادو قرآن پڑھو مولوی تو پوچھو بھئی آیت ہے مولوی شدے آکھنا جی ہے جدو دینی ہوئے ادو مولوی نہ کو بخشا بھی نہیں لئی دی مولوی موڑا کھنا ہے ہاں جی بخشا لئی دی اسی قرآن مجید نو بھی اپنی مرضی نال استعمال کرنا چاہنے ہیں مزدور دا پسینہ خشک ہون تو پہنا دینی چاہیے دیئے بالکل بات درست ہے لیکن مزدور پسینہ کٹے تا صحیح مزدور اتنی محنت تا کرے میں پسینہ آ جائے تے جو کام تھوڑا کرے تے گڑی الو باڑا ویکھے بکیس والے 8 گھنٹے ہون تو میں نہ دی جان چھٹا تے فاپڑا 500 لے کے سیڑ دے ہوا اوس بھی تے حلال بھی کوئی نہیں نہ کیتی توجہ ہے جناب اصل چیزاں بھائیا ایتھو ویکھی دیاں مسلمان دی پہچان ہے ہن میں تو نے تے کیڑی کیڑی گل سناواں اسی جڑے بندے اسی بیٹھے ہو تسی سارے سیانے ہو تو اگر کوئی بندہ آکھے نا اے چیز بنی یا جاپان دی اے بنی یا پاکستان دی جاپان والے کافر نے
پاکستان والے مسلمان نے کافران دی مہنگی ہے ساڈی سستی ہے تو مڑ مہنگی کیوں خریدی ہے جاپان دی بڑی مہنگی ہے تو مہنگی لے لی ہے تو پاکستان دی بڑی سستی ہے تو نہیں لئی گھڑی لینی ہے تو انہیں جاپانی صحیح ہے وہ حالانکہ کافرہ بنائی ہے پاکستان والے مسلمان نے انہیں سستی بنائی ہے تو سستی نہیں پہ لیندہ مانگی لیندہ پہ کیوں تینوں پتہ ہے وہ ہین باوے کافر پر انہیں بڑائی صحیح ہے ایک ڈبہ جوس دا وہ دے ہوتے لکھیا بے امریکہ لیاں بڑھایا جدو اسا وہ لینا ہے نا بھئی یہ دے ہوتے لکھیا نیسلے ایسا آکھنا کچھ صحیح ہونا ہے تو جے ہوتے لکھیا میڈ ان پاکستان تو سوسا کڑا مسلمان نہ بنایا ہے کوئی پتہ نہیں وچ کی پایا جی توجہ ہے حضرات اصل دے اندر اے اصول ہا اسلام دا کہ جو دیو او دسو جو دسو او دیو ملاوٹ نہ کرو اسی ملاوٹ بھی کرنے آتا کلمہ بھی پڑھنے عزیزان من اصل چیز اے ہے کہ جدو انسان اپنی نیت خراب کر لیندہ ہے تو وہ دے سارے کام خراب ہو جاتے جدو بندہ اپنی نیت صدی کر لیندہ ہے انہیں ایک کام ضرور انہیں ملتا ہے پیسہ ملے نہ ملے سکون ضرور ملے دا دولت تھوڑی ہوئے یا زیادہ ہوئے اس بندے نے اللہ سوکھ دے وے دا پیسہ بات گھٹ ہونا ہے الگ چیزیں ویکھنا دے سوکھ ہوندہ ہے نا میں اکثر دا تھرندہ ہونا بس 3 لاکھ دے بیٹھتے بھی نیندر نہ آوے تو وہ دے نالو ترٹی منجی تے آ جائے تے چنگی منجی ہے یا بیٹھے بیٹھ 3 لاکھ دے اتے نیندر نہیں ہوگی تو وہ دے نالو وہ منجی نہیں چنگی جی ہمیں ہے 1800 دی پر اتے نیندر آ جائے بھائی اصل چیز تے نیند ہے نا سو رب کوڑو وڈا بیڈ نہ منگیا کر رب کوڑو سکھ دی نیندر منگیا کر جتھے آ جائے وہ بندے تے اللہ راضی نادان تے کمڑے بندے سا چاڑے آنے بجے نے سی دولت کٹھی کریے مال کٹھا کریے اور مال نو جھڑ دے ایک ایڑی بنیاد ہے مال 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 کوئی شے نہیں اے دنیا دی زینت ہے اصل شے رب دی رضا ہے اللہ راضی ہو جائے مال کیڑا ہے کل مر گئے تے پچھلے میں منڈ لینا ہے مولا علی سرکار قبرستان ہی گزرے کنز المال کے اندر حدیث موجود ہے مولا علی سرکار کے قبر تو مخاطب کر کے آپ فرما دیں قبر والے نو وہ قبر والیا سنا اگلا کی حال ہی اسا کیا سرکار پچھلیاں دا دسو پچھلیاں دا کی حال ہے مولا علی سرکار فرما دیں جنہاں تسی چھڑ گیا ہو تواڈیاں بیویاں نے نکاح آگاں کر لیا تواڈے بچیاں نے جائیداد ونڈ لئیے تانوں بھول گئے تواڈے مکان ونڈے گئے کوئی نہ ونڈ دے ونڈ دے کوئی نہ بندے مر کے روپیہ جوڑیا ہوندہ ہے یا مردہ ہے تے پیچھے آندے ونڈو اجے کچھ بندے تے ایڈے سیانے نے جے بابا پیا ہوندہ ہے اندر اجے بابا اندر پیا ہوندہ ہے تو ونڈا پہنا بڑھائن لگ پوندے میں ایک بندے دی گال سنی ہے جڑی میں خود مطلب اس واقعے دا گواہ وہ بابا شدہ جڑا ہے اس گھڑی بائی تھی گھڑی ذرا قیمتی آئی بابا بیمار ہو گیا تو بیمار بابا جی سے ہو جانا انہوں نے گھر والے سمجھ لیندے بابا گیا وہ بابا ستا سی تے وہ دی وہ گھڑی بازو تے آئی وہ لین لگے تو بابا بول پیا اسا کہا اجے میں جیوندا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی اسا کہا اجے میں جیوندا جے میں مر لین دے موڑ لایا ساڈا تے عالم سی اتنے جلدی چنیا میں چھاپ لا لو گھڑی لا لو کیوں لا لو بابے ان قبر وچ کیڑے ٹائم ویکھنے نے دے ٹائم تے موک گئے بیلیا جتنا مال و دولت دے پیچھے اسی بچیاں اور ان جمع پہ کرنے حلال حرام دی تمیز چھڑی ہوئے مال جمع کرو مال جمع کرو اساں ایک ہی کیتا ہے عزیزان من سنگیوں اور ساتھیوں بیلیوں میں جناب دی خدمت اے عرض کرنا چاہنا اج دی گفتگو دا نچوڑ کہ اپنی نیتاں بچوں درست کرو حلال دی روٹی کماؤ اور نیت دا تعلق دل نال ہے جدو دل سیدھا ہو گیا تے کام سارے سیدھے ہو جانے تے ہر شے دا ٹیسٹ ہوندا ہے اے دل دا ٹیسٹ کو نہیں ہوندا ہے صرف رب ہی جاندا ہے کوئی ڈاکٹر دس سکتا ہے میں ٹیسٹر لا کے دس چڑنا تیرے دل وچ نیت کی ہے میرے دل وچ کولسٹرول زیادہ ہے یہ دس سکتا ہے
میرے دل دے اندر کیلسٹرول دی مقدار زیادہ ہوگی دس سکتا ہے، ایک ناڑ بند ہوگی دوجی جلدی پہ یہ دس سکتا ہے، خون پمپ کرنے والی نالی جڑی وہ گھٹن دا شکار ہے یہ دس سکتا ہے، شریانہ کھلیاں نے یا بند نے یہ دس سکتا ہے، اندر نیت کی چل رہی ہے یہ ڈاکٹر دس سکتا، یہ صرف وہ سی دسنا ہے جڑا تیرے دل تو بھی تیرے نیڑے۔ حضرات دی وقار تائیں تے بابے ہوری فرما دینے جے میں تینو اندر سمجھا تے پھر مقیدی جاڑا تے جے میں تینو باہر سمجھا تے میرے اندر کون سماڑا، میرے اندر تو تے باہر بھی تو وچ پلا کون نمانا۔ ساری یہی تھے میں بیلیا میرے ابا جی حضور بیان فرماندے ہوں دے آئے بھائی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ لنگے جانتے ایک مائی دا کولو پیا چلے، کولو نہیں ہوں دے تیل کڈن آلے تے وہ مائی دا کولو پیا چلے تے وہ دا ڈگا کولو تے چلے پیا تے مائی آن دیئے حضرت با یزید بستامی کھڑوں بابا ایک مسئلہ پوچھ لاں، آپ فرماندے نے مائی پوچھ کو سا کیا بابا تیری داڑھی چنگی ہے یا میرے ڈگے دا پوشل چنگا ہے؟ پوچھ سمجھ دے نا دم بھئی یہ چنگا ہے یا تیری داڑھی چنگی ہے؟ واہ بابا میں تیرے تو صدقے جاواں وہ نہ غصہ نہیں کیتا، وہ نہ فرمایا جے مرن لگیا ایمان ہویا نصیب پھر داڑھی چنگی ہے، تیرے مرن لگیا کلمہ نصیب نہ ہویا، کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہویا، خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ہی نہ ہویا تو پھر داڑھی نالو تیرے ڈگے دا دوم ہی چنگا ہوئے گا۔ بھائیو اصل چیز تے غور کرو، اللہ سونے دی بارگاہ دعا ہے اللہ ساڑھے اس پیارے یاسر دے گھر وچ برکت فرمائے، اللہ اس نو دین و دنیا دیاں بہتریاں عطا فرمائے، اور اللہ سونا اپنے نبی سرکار دا صدقہ سرکار دے غلاماں نو دین و دنیا دیاں ترقیاں نصیب فرمائے، میرے نے بچیاں تے بھی راضی ہو جائے، میرے نے دوستاں تے بھی راضی ہو جائے، میرے نے بھائیاں تے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ سونے دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ سونے اپنے نبی دا صدقہ انہاں نو توفیق دیندا ہے، اے ہر سال حضور دے ذکر دی محفل سجاندے نے اور اللہ دے دین دی تبلیغ ہوندی ہے۔ یقیناً میں کچھ گلاں ایسیاں ضرور کیتیاں ہونیاں نے جڑیاں اگر اسی عمل کر لویے تے سن فائدہ ملنا ہے، یہ گواہی دیندے ہو کہ نہیں کہ یقیناً کچھ گلاں ایسیاں ہو گئی نے اللہ دے فضل تے دی رحمت نال اسی کچھ گلاں ایسیاں ضرور کر لئیے نے اگر تسی تے میں رل کے اودے تے عمل کر لئیے سن نفع ضرور مل جائے۔ تو اگر اسی عمل ایک بندے بھی کر لیا تو یقیناً اس محفل دا اللہ دی بارگاہ وچ قبولیت ہو جانی۔ سو اپنی جو میں تہاڈی خدمت وچ گلاں پیش کیتیاں نے انہاں تے عمل دی کوشش کرو، میں بھی عمل دی کوشش کرنا، تسی بھی عمل دی کوشش کرو، اللہ کریم ساڈا قبول فرمائے اور اس بچے دے گھر وچ کاروبار وچ اللہ کریم برکت فرمائے اور اللہ کریم اس نو ترقیاں عطا فرمائے، نیک بچہ ہے، نیکی دی طرف دعوت دیندا ہے، نیک کام کرنے دی کوشش کردا ہے، اللہ پاک اس نو جزائے خیر عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ آؤ بھائی مبشر ہو گیا، چلو سلام پڑھو۔